الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین ذی وقار، گلدستہ پنجتن پاک جس میں مختلف پھولوں کی مہک اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور انہی میں ایک عظیم ہستی آل بیت اطہار کے چشم و چراغ، میری مراد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آپ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، اور آپ کے دادا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی دادی جان خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ کے نانا جان امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہیں۔ امام زین العابدین یہ وہ واحد مرد مجاہد ہیں، اور آل بیت اطہار کے وہ عظیم روشن ستارے ہیں جو کربل کے اندر تمام شہداء کے بعد باقی بچ گئے، اور آپ کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے دمشق، اور دمشق سے پھر آپ مدینہ پاک تشریف لائے، اور آپ ہی سالار قافلہ بھی تھے، اور اس قافلے کو آپ لیڈ کر رہے تھے جو اہل بیت اطہار کا قافلہ تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی ولادت سن 38 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوتی ہے، اور آپ کے القابات میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوتی ہے، اور آپ کے القابات زین العابدین، سید سجاد، زینت العابدین، یہ آپ کے القابات ہیں جو آپ کی ایک امتیازی شان بھی ہے۔ کنیت آپ کی ابو محمد، ابو قاسم اور ابو عبداللہ یہ بیان کی جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شانوں میں منفرد اور ممتاز کیا تھا۔ آپ عابدین کی زینت تھے، عبادت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید طولہ دیا تھا۔ حالانکہ آپ کو خاندانی وجاہت میں دیکھا جائے تو آپ کے والد محترم امام حسین علیہ السلام آپ سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، یعنی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جب آپ کے بابا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو آپ کو اتنی مشقت عبادت میں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی دادی جان یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے دادا جان مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے جنت جانے والے قافلے میں آپ شمار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دن رات میں ہر روز 1000 نوافل ادا کرتے، اور عبادت اور خشیت الہی کا عالم یہ تھا۔ ایک بار اب حج کے لیے تشریف لے جانے لگے، اور سواری پر آپ سوار ہو چکے، احرام باندھ چکے، تو آپ کے عقیدت مندان نے کہا کہ آپ تلبیہ کہیں، لبیک اللہم لبیک کہیں، تو آپ خاموش رہے۔ جب دوبارہ عرض کی گئی حضور یہ تلبیہ کہنا ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم ہے، لیکن مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور اس کی طرف سے یہ صدا آ جائے لا لبیک، جا تیری حاضری ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ خشیت الہی تھی ناظرین کہ آپ اللہ کا خوف اور محبت اور اس قرب کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ آپ ہمیشہ اللہ کی ذات سے
اپنے اندر خوف کو محسوس کرتے اور وہ وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، روزے رکھتے وقت آپ کے ظاہر سے بھی ہمیشہ عیاں ہوا کرتا تھا۔ عالی مرتبہ سامعین، آج اولادیں والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہیں اور یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے انہیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ان کی تربیت کی ہے، پر اولادیں ہمارے کہنے سے باہر ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی دنیاوی تربیت اور تعلیم کا تو خیال رکھتے ہیں، دینی تعلیم اور تربیت سے ان کو ہم دور رکھتے ہیں۔ جب وہ تشنگا رہ جاتے ہیں اور اس تعلیم سے وہ عاری ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر والدین کا وہ پیار، وہ محبت وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ جب پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے تو آپ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا خوف رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ ماں جی کے ساتھ کھانا تناول کر رہا ہوں اور کھانے کے جس حصے پر ان کی نظر ہو اور میں لا علمی کی وجہ سے وہ لقمہ اٹھا کے تناول کر جاؤں تو میری والدہ کے ادب کے خلاف نہ ہو جائے اور وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس ناراضگی کے ڈر سے میں کبھی ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکا۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آل بیت اطہار کے وہ عظیم ستارے ہیں۔ آپ سے حسینی سادات آج تک دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک میرے آقا سید عالم سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امام زین العابدین کے واسطے سے ہی چلے گی۔ اس کے باوجود آپ مدینہ طیبہ میں 100 بیواؤں، یتیموں، غرباء اور مساکین کے گھروں میں آپ راشن پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن عجیب تر بات یہ ہے کہ جن کے گھروں میں اناج پہنچتا، جنہیں یہ کھانے کا سامان ملتا، انہیں خبر تک نہ تھی کہ ہماری یہ خدمت کون کر رہا ہے۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا اور یہ اناج جانا وہاں پر بند ہوا تو پھر پتہ چلا کہ اناج ہمارے گھروں میں پہنچانے والا کوئی اور نہ تھا، یہ نبی کا نواسہ امام علی مقام امام حسین کا شہزادہ امام زین العابدین تھے۔ عالی مرتبہ سامعین، آخری بات میں آپ کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتنا عظیم خاندان ہے۔ آپ کی خادمہ جو آپ کو وضو کروایا کرتی تھی، جب ایک مرتبہ ان سے برتن گرا اور آپ پہ گرا، آپ زخمی بھی ہو گئے۔ جب آپ نے خادمہ کی طرف دیکھا تو وہ قرآن کی حافظہ تھی اور اسے اس خاندان کی سخاوت اور اس خاندان کی وجاہت کا علم تھا، اور وہ اس نے فوراً جب آپ کے چہرے کا رنگ دیکھا تو اللہ کا قرآن پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ فوراً آپ نے غصہ پی لیا اور فرمایا قد قَظَمْتُ غَيْظِي، ہم نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ اب اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ والے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا قد عفا اللہ عنک، جا ہم نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اب آیت کا تیسرا حصہ جب اس نے پڑھا اور کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، وہ تو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اذهبی فانت حرہ، جا میں نے تجھے آج سے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں امام زین العابدین کی سیرت مطہرہ سے فیض عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔